آیت میں منافق کون ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سوچئے کتنے بہترین انداز سے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے دلائل کو پیش کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری زندگیاں کیا ہے؟ آخرت کی اور ابدی زندگی کے تعلق سے تصدیق نہیں کر رہی. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اٹھائے دن کے جانے پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ہرگز ایمان والے نہیں. آج ہماری زندگیاں کیا ہے؟ آفس میں لے لیجئے، کاروبار میں لے لیجئے، تعلقات، لین دین، عقائد، سب میں بگاڑ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن یہ ہرگز ایمان والے نہیں. اور یہ اہل ایمان کے ساتھ اور کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ یہ دھوکہ ان کو نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے جو کل آخرت میں انجام ان کو اس منافقانہ روش کی وجہ سے دیا جائے گا وہ جہنم ہے. اس کا جو ہے نا اس کے تعلق سے ان کو شعور نہیں. یہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، اس روگ کو اور بڑھا دیا. کیا ہے وہ روگ؟ یہ روگ یہ ہے حب دنیا، جس کی محبت میں انسان رب کی ہر طریقے کی نافرمانی کر کے شرک، کفر، نفاق، انانیت، عصبیت، ہر طریقے کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا. یعنی بیماری سے بدپرہیزی اختیار کرے گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا. وہ بیماری یہ ہے کہ آخرت کے متعلق جو ہے نا تسلیاں ہیں، جھوٹے جو ہے نا کیا ہے امانیاں ہیں. تو وہ بیماری ہے، روگ ہے، ہم نے اس کو اور بڑھا دیا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. کیوں عذاب کیوں دیا جا رہا؟ خاص بات، ایمان لائے بول رہے ہیں آخرت پر، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر رہے ہیں، پھر رسول کو مان رہے ہیں، لیکن ماننے کے بعد اس کا عملی زندگی سے جو ہے نا ثبوت نہیں فراہم کرنا، عقائد میں بگاڑ آ جانا اور اعمال میں بدعت اور رسومات آ جانا. تو یہ بات جھوٹ ہے. جھوٹ، اس جھوٹ کے پاداش میں جو دعویٰ کرے لیکن عمل سے ثبوت نہیں دے رہے، یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کے پاداش میں ان کو عذاب علیم، بہت بڑے عذاب میں جو ہے نا داخل کیا جائے گا. تو ہم سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ سورہ جو ہے نا مائدہ کی 43 نمبر کی آیت ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اے اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، حالانکہ تورات میں حکم موجود ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، اختلافات کا فیصلہ کر دینے والی بات، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اپنے خواہشات کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. یہ کیسا آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ منافقانہ روش. کتاب کو کسوٹی بنانا بے حد ضروری ہے، ہماری عملی زندگی ثبوت فراہم کرنا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں اسی بات کو سورہ جو ہے نور کی 47 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی. ایسے ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد موقع عمل آ جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہو کہ ان میں کا ایک فریق عمل کرنے سے کوتاہی برتتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں. تو پھر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کہاں پر دندناتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہیں اور سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہو جائے. تو دوسری آیت سورہ جو ہے نساء کی 146 کی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جو اس منافقانہ روش کے باوجود، کافرانہ فاجرانہ زندگی کے باوجود اللہ سے سچی توبہ کر کے، دیکھیے اللہ رب العالمین ہم کو موت تک مہلت دے رہے ہیں، یعنی نزا کی حالت اس سے پہلے تک اللہ رب العالمین کیا ہے ہم کو موقع دے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر کے موت کے بعد کی ابدی زندگی کو مقصد حیات بنا کر زندگی کے معاملات کو طے کرنا بے حد ضروری ہے. ورنہ کل آخرت میں نقصان، ایسا گھاٹا جس کی تلافی ناممکن ہے. دنیا کا گھاٹا تلافی ممکن ہے، لیکن آخرت کا گھاٹا ایک بار جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر اس سے نہیں نکالا جائے گا. تو پھر